الرحمن الرحیم. ابھی آپ نے مراقبے کے بارے میں سنا. مراقبہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہزاروں سال سے تاریخ کے صفحات پر موجود ہے. سیدنا حضور الصلوۃ والسلام نے بھی غار حرا میں مراقبہ کیا. یہ بات بھی تمام انسانوں کے سامنے ہے کہ قرآن پاک کی پہلی آیات کا نزول بھی مراقبے کی صورت میں ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مراقبہ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے. وہاں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. سب جانتے ہیں کہ قرآن کی پہلی آیات غار حرا میں نازل ہوئی اور حضرت جبریل علیہ السلام پہلی دفعہ وحی لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت تشریف لائے جب آپ غار حرا میں مراقبہ کرنے کے لیے مکے سے تشریف لے گئے تھے. ابھی جیسے آپ نے سنا کہ بعثت نبوی سے پہلے نماز فرض ہونے کا کوئی تذکرہ ہمیں نہیں ملتا. نماز کی فرضیت، روزے کی فرضیت اور اسلامی ارکان کی فرضیت اس وقت ہوئی جب قرآن پاک نازل ہوا. کسی سے قرآن پاک نازل ہوتا رہا امت مسلمہ کو اسلام کا اصلاحی پروگرام منتقل ہوتا رہا. یہ بات سوچنے کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں ایک ہفتے تک قیام فرماتے تھے، شب و روز وہاں رہتے تھے. تو نمازیں تو فرض تھی نہیں، نمازیں نہیں تھی تو سنتیں بھی نہیں تھی، سنتیں نہیں تو نفلیں بھی نہیں تھی. تو حضور وہ کیا کرتے تھے؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے تقریباً 7 کلومیٹر دور ایک اونچائی پر جا کر کیوں بیٹھتے تھے؟ تو اب اس کی ایک ہی تشریح ممکن ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات سے آزاد ہو کر ذہنی یکسوئی کے ساتھ غار حرا میں اللہ کی تلاش میں تشریف لے جاتے تھے. وہاں یہ غور و فکر کرتے تھے کہ اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، اللہ نے مجھے پیدا کیا اور میرے لیے بے شمار وسائل پیدا کیے. اس کے پیچھے کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے؟ زمین کو بچھونے کی طرح بچھایا، آسمان کو چھت کی طرح بلند کیا، پہاڑوں کو زمین میں میخیں بنا کر گاڑ دیا،
سورج کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ دن بھر انسانی ماحول کو روشن رکھے. چاند کے دن میں یہ فرض کر دیا کہ رات کی اندھیری میں وہ چاند میں بکھیرے، مسافر اس روشنی میں راستہ چل کر اپنی منزل تک پہنچے. سمندروں کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ بہتے رہیں، اس پہ بڑے بڑے کشتیاں چلیں، جہاز چلیں. سمندر کے اندر مچھلیاں پیدا کی، سی فوڈ پیدا کیا، تاکہ انسان کی خوراک میں اگر کمی رہ جائے تو سمندر سے وہ خوراک پوری ہو جائے. زمین کے اوپر لہلہاتے باغ لگا دیے. ان باغوں میں ایسے ایسے خوبصورت درخت اللہ تعالیٰ نے زمین میں گاڑ دیے کہ وہ ایک طرف ان کی خوبصورتی قابل دید ہے، دوسری طرف ان کا سایہ انسان کی ایک ضرورت ہے، تیسری طرف ان درختوں میں پھول ہے، پھل ہے، قسم قسم کے پھول ہیں، قسم قسم کے پھل ہیں. پہاڑوں پر برف جمائی، سورج کی تپش سے تو برف پگھل گئی، تو برف کے پگھلنے کے عمل سے آبشاریں وجود میں آئیں. ان آبشاروں سے نالے بنے. ان نالیوں میں سے، بہت بڑی نالیوں میں سے پانی بہ کر بڑے بڑے دریاؤں میں منتقل ہو گیا. ان دریاؤں میں سے نہریں نکلی، نہروں میں سے واٹر کورس نکلے، واٹر کورس میں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بن کے زمین کے اوپر پانی اس طرح بکھر گیا کہ وہ ساری زمین جو خشک اور بنجر تھی وہ بہترین لہلہاتی کھیتیوں میں تبدیل ہو گئی. پرندے بنائے، خوبصورت خوبصورت ایسے پرندے زمین پر اللہ نے پیدا کیے کہ جس میں سفیدی بھی ہے، رنگینی بھی ہے، آواز کا جادو بھی ہے، اس میں اڑان بھی ہے. اور انسان جب ان پرندوں کو دیکھتا ہے تو ان کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر خوشبو ہوتا ہے اور ان پرندوں کے گوشت سے اپنے دسترخوان کو زینت بھی بناتا ہے. یہ کائنات تو بہت بڑی چیز ہے. زمین، پوری کائنات کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو زمین ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے بھی چھوٹا ایک سیارہ ہے. ایسی زمینیں جیسی ہماری زمین ہے اربوں کھربوں کی تعداد میں موجود ہے. اس زمین کی طرح ان دوسری زمینوں پر بھی کھیتی باڑی ہوتی ہے، بارشیں برستی ہیں، چاندنی نکلتی ہے، دھوپ نکلتی ہے، پھل وہاں ہوتے ہیں، درخت اگتے ہیں، چوپائے ہیں. یہ جو چیز ہماری زمین پر موجود ہے تخلیق کے اعتبار سے، وہ تمام چیزیں تمام زمینوں پر موجود ہیں. پھر یہ نظام ہے، کوئی مشرق ہے، کوئی مغرب ہے، کوئی شمال ہے، کوئی جنوب ہے. ہواؤں کا چلنا، ہواؤں کے دباؤ سے پانی کے بخارات فضا میں اڑ کر ایک جگہ جمع ہو جانا، ان ذرات کا ایک جگہ جمع ہو کر بادلوں میں تبدیل ہو جانا، پھر بادلوں کو ہوا کا دھکیلنا، یہ بڑے بڑے ڈول پانی کے جن میں ایک ڈول میں ٹنوں کے حساب سے پانی آتا ہے. ہوا انہیں دھکیل کے پہاڑوں پہ لے جاتی ہیں، پہاڑوں پر جا کر وہ بارش برستی ہے، بارش برف کی شکل میں
تبدیل ہو جاتی ہے، یا وہ بارش ہی پہاڑوں سے نیچے آتی ہے اور زمین کو سیراب کرتی ہے۔ یہ سب چیزیں آخر اللہ نے کیوں بنائی؟ کیوں اللہ نے زمین کو اتنا سخت نہیں بنا دیا کہ آدمی جب چلتا تو اس پہ ٹھوکریں کھا کے گرتا اور سب اس کا پھوٹتا؟ اللہ نے زمین کو سخت بھی بنایا، اللہ نے زمین کو نرم بھی بنایا۔ نرم اتنا نہیں بنا دیا کہ آدمی کے پیر زمین میں دھس جائے، سخت نہیں بنا دیا کہ آدمی ٹھوکریں کھا کر گرتا رہے۔ اللہ نے زمین کے اوپر طرح طرح کے موسم بنا دی، کبھی سردی ہوتی ہے کبھی گرمی ہوتی ہے۔ ان گرمی اور سردی کے موسموں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھل فروٹ عطا کیے، آپ کی غذائی اجناس پیدا کی۔ کسی موسم میں گیہوں پیدا ہو جاتا ہے، کسی موسم میں مکئی پیدا ہو جاتی ہے، کسی موسم میں باجرہ پیدا ہو جاتا ہے، کسی موسم میں آم لگتا ہے، کسی موسم میں سیب پیدا ہوتا ہے، یعنی آپ جتنے بھی موسموں میں زندگی گزارتے ہیں ان موسموں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ضروریات کے لیے رزق فراہم کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ سارا کارخانہ قدرت جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور جس کارخانہ قدرت میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری خدمت گزاری سے انکار کر رہی ہو، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی؟ اور اگر یہ چیزیں بیکار بنائی ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ سوچ بچار نہیں کرنی چاہیے، تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ ایک کتے کی زندگی میں اور انسان کی زندگی میں کیا فرق ہے، ایک بلی کی زندگی میں اور انسان کی زندگی میں کیا فرق ہے، ایک چوہے میں انسان میں کیا فرق ہے۔ چوہے کو بھی اللہ تعالیٰ نے دھوپ عطا کی ہے، چوہا بھی چاندنی سے فائدہ اٹھاتا ہے، چوہا بھی کھانا کھاتا ہے، چوہے کے بھی بچے ہوتے ہیں، چوہا بھی شادی کرتا ہے، چوہا بھی گھر بناتا ہے، چوہے کے اندر بھی گرمی سردی کا احساس ہے، وہ بھی اپنی گرمی سردی سے حفاظت کے لیے انتظام کرتا ہے۔ کیونکہ ایک زور سے آپ پھونک مارے تو سینکڑوں چیونٹیاں ہوا میں اڑ کے ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے، ان کے اندر عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، وہ برسات کے لیے راشن بھی جمع کرتی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی زمین پر مخلوقات کیوں ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں شروع مخلوقات بنایا ہے؟ اگر آپ کے اندر سوچ بچار نہیں ہے، آپ کے اندر تفکر نہیں ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، آپ جو وسائل استعمال کرتے ہیں مفت میں، ان وسائل کے استعمال کے پیچھے اس ذات باری تعالیٰ کو تلاش نہیں کرتے جو آپ کو مفت وسائل فراہم کر رہا ہے، تو آپ اشرف المخلوقات کس طرح ہیں؟ آپ حیوانات سے ممتاز کس طرح ہوئے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے کائناتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی ذالک لآیات لأولی الالباب، کہ ہم نے یہ پورا نظام اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگ عقل و شعور سے کام لیں اور یہ سوچے کون وہ ذات ہے جس نے انسان کے لیے اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کر دی ہیں اور ہر نعمت انسان کو مفت عطا کی گئی۔ پانی کا اگر اللہ میاں کے یہاں سے بل آنے لگے تو ذرا غور تو کریں کیا صورت ہوگی۔ دھوپ کا ٹیکس، دھوپ کے اوپر اللہ میاں ٹیکس لگا دے، چاندنی کے اوپر ٹیکس لگ جائے، ہوا بغیر پیسے کے آپ کو نہ ملے، یا ہوا اس وقت ملے جب آپ کہیں کہ 2 نفلیں اللہ تعالیٰ کی پڑھو، تو پھر 1 گھنٹے کے لیے آپ کو ہوا ملے گی۔ انسان کیا نفلوں کے علاوہ کوئی دوسرا کام کر سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو زمین پر و کائنات پر ہیں، یہ اس لیے ہے کہ انسان تفکر کر کے اس ذات باری تعالیٰ کو تلاش کرے جس نے تمام چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی۔ یہ بات پیغمبران علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے،
اس بات کا انہیں علم تھا کہ ایک ہستی ہے کہ جس نے انسان کو اپنی نیابت اور خلافت عطا کر کے زمین و آسمان کی تمام کنجیاں خزانوں کی عطا کر دی. وہ خزانے کیا ہیں؟ وہ کنجیاں کہاں ہیں؟ وہ علم کیا ہے جس علم کی بنیاد پر انسان پھر ارض خلیفہ بن گیا، زمین میں اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ بن گیا.